يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ سورہ بلد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس شہر یعنی کہ مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی. اللہ فرماتے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں یعنی مکہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور تجھے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی یعنی مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو حرم بنا کے رکھا ہے، مقدس بنا کر رکھا ہے. اس میں کسی کو کسی کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں ہے، شکار کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہری گھاس اگر ہو تو ہری گھاس کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں. فرمایا کہ اگر آپ حرم میں احرام کی حالت میں کوئی آدمی شکار کر رہا ہے، شکار کرتے کرتے کسی جانور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ نے خالی بتا دیا، اس نے پوچھا کہ جانور کس طرف گیا، آپ نے خالی اشارہ کر دیا، منہ سے بولے کچھ نہیں، تب بھی آپ کے اوپر دم واجب ہوگا، یعنی آپ کے اوپر جرمانہ واجب ہوگا. اللہ نے مکہ شہر کو مقدس اتنا بنایا ہے کہ اس میں کسی بھی صورت میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے. ہاں، وہ فتح مکہ کا دین تھا کہ مکہ کے فتح کے دین اللہ نے بس اس دین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں قتال کی لڑائی کی اجازت دی تھی کہ آج مکہ فتح کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے. خاص طور پر جن جن لوگوں کے نام بیان کیے تھے اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ آپ قتال کر سکتے. پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جب مکہ میں داخل ہوئے، من القى السلاح فهو آمن من اغلق الباب فهو آمن، جو بھی آدمی ہتھیار ڈال دے وہ امن میں کہلائے گا، جو بھی آدمی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا امن میں کہلائے گا. من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمن، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں کہلائے گا. اللہ کے رسول نے حتی الامکان کوشش کی کہ مکہ میں بیت اللہ کے قریب میں کسی سے قتال نہ کرنا پڑے. اکا دکا واقعات پیش آئے، کچھ لوگ باہر نکلے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا لشکر دیکھ کر وہ لوگ بھی خود گھبرا گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ بس اس دین کے لیے صرف محمد الرسول اللہ کے لیے مکہ میں قتال کرنے کی لڑائی کی اجازت دی تھی، ورنہ پہلے بھی بعد میں بھی قیامت تک کسی کو مکہ میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہو 1970 کے اندر جو عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت کچھ شیعہ لوگ ہتھیار لے کے حرم میں گھس گئے تھے. حرم کے اندر نیچے تہہ خانہ تھا، اس تہہ خانہ میں ہتھیار لے کر گھس گئے تھے. اور جب پتہ چلا وہاں کی گورنمنٹ کو تو کیا کیا جائے، علماء سے مشورہ کیا تو کہا کہ بھی حرم ہے، حرم میں قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم فوج کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہتھیار لے کے جائے اور ان کا مقابلہ کرے. چنانچہ پتہ چلا کہ بھئی یہ باغی لوگ جو شیعہ لوگ ہیں وہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں، تو پتہ چلا نیچے جو پارکنگ لاج ہے وہاں پر خاص طور پر پانی کی ٹنکی وغیرہ ہے، اسٹاک پانی کی ٹنکی، وہاں پر یہ لوگ چھپ کے بیٹھے ہیں. چنانچہ اس وقت پھر پانی چھوڑا گیا اور پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا گیا، وہ لوگ وہیں پر اندر مر گئے. یہ 1970 کا واقعہ ہے جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب کہ حرم میں کسی کو کبھی بھی
لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آج آپ کے لیے ہم نے مکہ کو قتال کی اجازت دی ہے۔ ووالد وما ولد، اس میں اللہ نے باپ کی بھی قسم کھائی ہے اور اولاد کی بھی قسم کھائی ہے۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد پوری دنیا کے تمام انسان ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، بڑی تکلیف میں ہم نے اس کو پیدا کیا، خاص طور پر اس بچے، اس انسان کو جو اس کی ماں پیٹ میں اٹھا کر گھومتی ہے، اس ماں کو پوچھو کہ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس ماں نے جب بچے کو حمل کے لیے پیٹ میں اٹھایا تب اس ماں کو پوچھو کہ کون کون سی تکلیف سے وہ گزری ہے، اور اس ماں سے پوچھو جب اس نے اس بچے کو جنم دیا تو جنم دیتے وقت وہ ماں کس تکلیف سے گزری۔ انہی تکلیفوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ ایحسب الانسان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پوچھو کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ یعنی انسان نے اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ لیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر ہی نہیں۔ ایک اللہ اتنا بڑا ہے، جب چاہے اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے اس اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں اس نے کتنا دیا ہے کتنا نہیں دیا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان اور یہ دو ہونٹ اللہ فرماتے ہم نے نہیں دیے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے، اچھائی کا راستہ بھی دکھایا، برائی کا راستہ بھی دکھایا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر انسان اگر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی قدرت والا ایک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی اور دل کی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے زبان عطا کی، دو ہونٹ دیے جن سے وہ بات کرتا ہے، کھانا کھانے میں اس کو مدد ملتی ہے، چہرے کی خوبصورتی بھی ہو اور منہ کی بھی خوبصورتی ہو۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ابن آدم، میں نے بڑی بڑی بے حد نعمتیں تجھ کو بخشی جنہیں تو نے گن بھی نہیں سکتا، نہ اس کے شکر ادا کرنے کی تجھ میں طاقت ہے۔ میری یہی نعمت بھی ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کے دو آنکھیں دی، پھر میں نے ان پر پلکوں کا غلاف بنایا۔ آنکھیں تو دی، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے میں نے پلکیں بنائے، اور یہ پلکیں کتنی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں میرے بھائی۔ کوئی چیز عین بالکل اسپیڈ سے آپ کے آنکھ کے پاس پہنچ جائے تو اس کے پہنچنے سے پہلے پلکیں نیچے کو جھک جاتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تجھے پلکوں کا غلاف دیا، یہ پلکیں گویا کہ تیرے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ پس ان آنکھوں سے میری حلال کردہ چیزیں دیکھ، اگر حرام چیزیں تیرے سامنے آئے تو ان دونوں آنکھوں کو تو بند کر دے۔ میں نے تجھے زبان دی اور اس کا خلاف بھی عنایت فرمایا، میری مرضی کی باتیں زبان سے نکال اور میری منع کی ہوئی باتوں سے تو زبان کو بند کر لے۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی اور اس کا پردہ بھی تجھے دیا۔ حلال جگہ تو اپنی شرمگاہ کو استعمال کر سکتا ہے لیکن حرام جگہ تو پردہ ڈال دے۔ اے ابن آدم، تو میری ناراضگی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم تو میری ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے عذاب کو سہنے کی طاقت بھی تجھ میں نہیں، میرے عذاب کو بھی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے تجھے دونوں راستے دکھائے ہیں، بھلائی کا راستہ بھی دکھایا ہے اور برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس آدمی کو پوچھو کہ کیا تجھے اس گھاٹی میں داخل نہیں ہونا ہے؟ کون سی گھاٹی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اس کو پوچھو کہ عقبہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کو آزاد کرنا، کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کوئی مسکین ہو جس کو بھوک کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو تو اس کو کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار کے اندر کوئی یتیم ہو تو اس یتیم کی ضرورت کو پورا کرنا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا وہ غریب جو بیچارہ مٹی چاٹنے پر مجبور ہو گیا ہو، ایسے مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو تب جا کے قیامت کی گھاٹی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔
ثم کان من الذین آمنوا، پھر میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی داہنی طرف ہوں گے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی داہنی طرف ہوں گے، اور اللہ کی داہنی طرف جو لوگ رہیں گے فرماتے ہیں کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر اللہ نے ایسی آگ مسلط کر رکھی ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسکینوں کو، یتیموں کی ضرورت کا خیال رکھنے کو کہا، اور اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کو کہا، اور اللہ نے جو بھی نعمتیں، کہتے ہیں انسان اگر اپنے بدن کے اوپر غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتوں سے نوازا۔ اگر کچھ اللہ نے نہ دیا ہوتا، ہمارے پورے بدن کے اوپر جو اللہ نے یہ چمڑی چڑھائی ہے، چمڑی، خالی یہ چمڑی ہی اگر اتار دے اللہ، تو کوئی آدمی ہمارے بدن کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ ہمارے بدن کے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں اور نالیاں اس طریقے سے گزرتی ہے کہ آدمی کو دیکھ کر وحشت ہو جائے۔ اللہ نے یہ تمام بنانے کے بعد بہترین چمڑی کا کور اس کے اوپر بنا دیا۔ انسان اگر اسی میں غور و فکر کرے تو اپنے رب کا شکر گزار بن سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری سورۃ والشمس وضحاها میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور انہی قدرت کو بیان کر کے اللہ نے ان کی قسمیں کھائی۔ اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اللہ بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہتا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی۔ دھوپ پتہ چلتا ہے نا میرے بھائی، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر ابھی کے دنوں میں دیکھو، دوپہر کو باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنا دور سورج ہے، پھر بھی اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورج کل قیامت کی جب 2 نیزے کے برابر ہمارے سروں پر آ جائے گا تو اس کی تپش کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو اللہ فرماتے قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دین کی جب سورج کو نمایاں کرے، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ دے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور آسمان کو بنانے والے کی۔ آسمان کی اللہ نے قسم کھائی اور آسمان کو بنانے والا یعنی اللہ کی قسم۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور زمین کو ہموار کرنے والے کی۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی، اللہ نے ہر ایک کو نفس دیا ہے، مجھے دیا، آپ کو دیا، پوری دنیا کے انسانوں کو ایک نفس دیا ہے۔ اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی اور اس نفس کو برابر کرنے کی قسم کھائی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس نفس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے مادے رکھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے مادے رکھی دیے ہیں تو پھر ہمیں کو اچھائی یا برائی کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ اللہ نے جب یہ لکھ ہی دیا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے اچھائی اور برائی کا مادہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے کے حساب سے اس کے کام کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ بندہ اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو اللہ نے نیکی کے کام اس کے لیے آسان کر دیے، بندہ اگر اللہ کا نافرمان ہے اللہ نے برائی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو آسانی سے گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو ایسے انسان کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آسانی سے برائی کرنا چاہتا ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آسانی سے اگر وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھ سے کہیں اتنا زیادہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ برائی کے راستے اللہ نے میرے لیے آسان کر دیے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، اپنے مال کو پاکیزہ بنایا، اپنے کو پاکیزہ بنایا۔ مال کو پاکیزہ اگر بنانا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے تو صدقات خیرات کرو، خاص طور پر صدقہ فطر ادا کرو، تب جا کے تم اپنے آپ کو پاکیزہ کرو گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو ناکام ہو گیا اللہ نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ چنانچہ اس کے بارے میں بہت ساری روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کو ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے،
تو اندھیرا تھا، تو اندھیرے کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. تو اچانک میرا ہاتھ اللہ کے رسول کے قدم مبارک پر گیا. اللہ کے رسول سجدے میں تھے اور سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے کیا؟ ربی آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے، وزکیہا، اور اس کو صاف ستھرا بنا دے، انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، تو آپ ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دیجیے. یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ پوری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یا اللہ عاجز بیچارہ ہو جانے سے، سستی سے، ہار جانے سے، بڑھاپے سے، نامردی سے، کنجوسی سے اور عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میرے دل کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی اسے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا والی اور مولا ہے. اے اللہ مجھے ایسے دل سے بچا جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسے نفس سے بچا جو آسودہ نہ ہو، اور ایسے علم سے بچا جو نفع نہ دے، اور ایسی دعا سے بچا جو قبول نہ ہو. یہ فرمایا، یہ روایت، یہ دعا سے بتانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے کہ یہ 4 آیتیں اسی بات کو بتانے کے لیے اتری. پھر آگے کی آیتوں میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت قوم سمود کے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے اللہ سے معجزہ مانگا تھا کہ سامنے پہاڑ میں سے گھابن اونٹنی نکلے. وہ اونٹنی بھی ان کے مانگنے کی وجہ سے آئی تھی. حضرت صالح نے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا مت، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. پھر بھی کچھ لوگوں نے رات کو اس کی کوچے کاٹ دی، چاروں پیر کاٹ دیے. دوسرے آدمی نے پوری اونٹنی کو ذبح کر دیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو اتارا تھا. اسی کو اللہ فرماتے کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے سرکشی کی اور جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، تو قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول حضرت صالح نے بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پینے اور کھانے کا انتظام کرو، اس کے ساتھ چھیڑ خانی مت کرو. فکذبوہ فعقروہا، پھر بھی انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور اونٹ کے پیر کو کاٹ دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے تھے. چنانچہ اللہ نے ایسی چیخ کی آواز بھیجی کہ اس چیخ کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور جگر پھٹنے کی وجہ سے زلزلہ آیا اور پورے کے پورے اونھے منہ زمین کے اندر گھس گئے. اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد میرے بھائیو تیسری صورت ہے جس کو واللیل اذا یغشاہا کہتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے رات کی اور دین کی قسم کھائی ہے. واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب یہ چھا جاتی، رات جب چھا جاتی ہے تو کتنا سکون ملتا ہے میرے بھائی. اگر پورے دین کی طرح روزانہ آواز رہے، گاڑیوں کی آواز، انسانوں کی آواز، درندوں پرندوں کی آواز، انسان اگر یہی آوازیں رات کو بھی رہے تو انسان سو بھی نہیں سکتا. اللہ فرماتے رات کو تو ہم نے تمہارے لیے سکون کی چیز بنایا، اور یہ سکون کب ہوتا ہے؟ جب یہ رات چھا جاتی ہے. واللیل اذا یغشاہا، قسم اس رات کی جب چھا جاتی ہیں. والنہار اذا تجلی، اور قسم دین کی جب دین روشن ہوتا ہے. جب دین روشن ہوتا ہے ہم لوگ روزی روٹی کمانے کو نکل جاتے ہیں. اگر یہی رات کی رات بنی رہے تو انسان روزی تلاش کرنے کے اندر کہاں کہاں بھٹکے گا. دین جیسا روشنی اور نور اس کو مل نہیں پائے گا. وما خلق الذکر والانثی، قسم اس اللہ کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ہر چیز میں جوڑے بنائے اللہ نے، انسانوں میں بھی لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت، جانوروں کے اندر بھی جوڑے بنائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی نسل کو چلانا چاہتے ہیں، اور نسل کو چلانے کے لیے ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے. اسی کے اللہ نے قسم کھائی ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. تم دنیا کے اندر کوششیں کرتے ہو، مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہو. کچھ کوششیں وہ ہوتی ہیں جو تمہیں اپنے اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، کچھ کوششیں تمہاری وہ ہوتی ہیں جو تمہیں اپنے اللہ سے دور کر دیتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یاد رکھو جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز دی، خرچ کی، اور خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہا، تقوی اختیار کرتا رہا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے. ورنہ لاکھوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور دکھاوے کے لیے کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے جتانے کے لیے کیا، تو فرمایا کہ روپیہ پیسہ تو گیا ہی گیا، اللہ کے وہاں اجر بھی نہیں ملے گا.
تو فرمایا کہ جس نے دیا اور ڈرا، وصدق بالحسنی، اور اللہ کی بھلی باتوں کی اس نے تصدیق کی، فسنیسرہ للیسریٰ، تو اللہ فرماتے میں ایسے آدمی کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ کی بھلی باتوں کو اس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے مشکلیاں آسان کر دیں، یعنی وہ مشکلوں کی طرف چلا جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے اونھا گرانے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب وہ جہنم کے اندر اونجا گرے گا تو پھر اس کا مال اس کو کچھ کام ہی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے اس لیے اللہ کے راستے میں اگر خرچ بھی کرو تو ڈر کے تقوی کے ساتھ خرچ کرو کہ میرا اللہ اس کو قبول ہی فرما دے، تو میرے لیے بہت بڑی حدیث۔ چنانچہ حضرت ابوبکر، بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ لوگوں پر بہت خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ جب غلاموں کو آزاد کرنے کی آیتیں اتری تو مدینہ کے، مکہ کے علاقوں میں جا جا کر بوڑھے بوڑھے غلاموں کو خرید کر پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے ابا ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابوبکر، تو بوڑھے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہے، جوان غلام کو خرید کر آزاد کر، تاکہ کل اٹھ کے تیرے کو کوئی ضرورت پڑے تو یہ جوان تیرے کام آ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں غلاموں کو جو آزاد کرتا ہوں اپنے فیوچر کا فائدہ دیکھ کے آزاد نہیں کرتا کہ میں یہ لوگ کل مستقبل میں میرے لیے کام آئے، میں تو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، پھر کون جوان اور کون بوڑھا۔ جو لوگ غلام ہیں اللہ کے لیے ان کو آزاد خریدتا ہوں اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہوں، تو میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لکھا ہے، لمبا سا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر طور پر بیان کروں کہ مدینہ میں ایک آدمی کا کھجوروں کا باغات تھا، اور باغ کے کنارے پر ایک کھجور کا درخت ایسا تھا کہ اس کھجور کے درخت کی ٹہنیاں بازو والے غریب مسکین آدمی کے گھر میں اس کی ٹہنیاں تھیں۔ چنانچہ وہ مالدار آدمی جب اپنے کھجوریں لینے کے لیے آتا تھا تو اس کی ٹہنیاں جو کسی غریب کے گھر کے اندر تھی تو وہاں پر بھی وہ کھجوریں لینے کے لیے جاتا تھا، یہاں تک کہ نیچے پڑی ہوئی تمام کھجوروں کو لے لیتا تھا۔ اگر اس مسکین اور غریب کے بچے ایک کھجور بھی اگر اٹھا لیتے تو ڈانٹ ڈپٹ کے ان کھجور کو چھین لیتا تھا، یہاں تک کہ اگر معصوم بچے نے کھجور کھا لی ہو تو گلے میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دیتا تھا۔ تو اس مسکین آدمی نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے بازو میں ایک مالدار کا باغ ہے اور اس کے کھجور کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر میں آتی ہیں، اس کی کچھ کھجوریں گر جاتی ہیں، میرے بچے اٹھا لیتے ہیں تو یہ آدمی چھینتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گلے میں سے نکال لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو بھیج دیا کہ جاؤ میں اس کو سمجھا دوں گا، یہ کہہ کر اس آدمی کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول خود کھڑے ہو کر اس مالدار کے گھر گئے اور کہا کہ میرے بھائی، تو اگر پورا باغ مجھے نہیں دیتا ہے تو کم از کم وہ درخت تو مجھے دے دے، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ تیرے لیے جنت میں بہترین درخت مل جائے۔ تو اس نے کہا مجھے تو دنیا میں چاہیے، اور ایک درخت کے بدلے میں 40 درخت چاہیے کھجور کے ایسے کہ جن کے اوپر کھجور کے خوشے لگے ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تو بہت بڑی بات کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول یہ بات کہہ کر واپس آ گئے، لیکن اللہ کے رسول اس آدمی سے جو بات کر رہے تھے ایک تیسرے صحابی کونے میں کھڑے کھڑے سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے گھر چلے جانے کے بعد وہ صحابی اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی ایک کام کر، تو ایک کھجور کا درخت میرے کو بیچ دے، اور اس کے بدلے میں اگر تو 40 درخت چاہتا ہے تو 40 درختوں کا ایک بہت بڑا باغ میرے پاس ہے، میں پورا باغ تیرے کو دے دیتا ہوں، تو خالی یہ درخت میرے کو دے دے۔ تو اس آدمی نے وہ درخت اس آدمی کو دے دیا۔ وہ صحابی خوشی خوشی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے اس آدمی کے ساتھ جو سودا کیا تھا کہ اگر وہ آپ کو درخت دے دے تو آپ جنت میں اس کے لیے درخت کی دعا کریں گے، کیا اللہ کے رسول یہ دعا میرے لیے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور وہ درخت میں اللہ کے رسول کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ درخت میں اللہ کے رسول کو گفٹ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اس غریب آدمی کے گھر جا کے کہا کہ لے، آج سے یہ درخت تیرا ہے، اب یہ تیرے بچے ان کھجوروں کو کھائے تو اس میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اس صحابی کو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں درخت مانگ لیا اور اس کے بدلے میں پورا باغ دے دیا، تو وہ صحابی کہنے لگے میرے بھائی سستا سودا ہے، میں نے خالی درخت نہیں مانگا، جنت میں اپنا ٹکٹ کنفرم کرا لیا، کیونکہ درخت جب اللہ دیں گے اور میں جنت کے باہر رہ کر کیا کروں گا؟ اللہ جب درخت مجھے دے رہے ہیں، جنت میں دے رہے ہیں، تو میرا تو جنت میں جانا پکا ہو گیا، تو میں نے اللہ کے رسول سے اپنا ٹکٹ کنفرم کرا لیا ہے، بھائی یہ تو سستا سودا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارا تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدی، ہمارا کام تو یہ ہے کہ تم کو سیدھا راستہ دکھا دینا، وان لنا للآخرۃ والاولی، ہمارے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، تم چوز کرو کہ تمہیں کیا لینا ہے۔ دنیا کی زندگی ملے گی، لیکن اگر اسی کو ترجیح دو گے تو آخرت میں محروم رہو گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر یہاں کی دنیا کی زندگی کے اندر اگر قربانیاں دو گے تو آخرت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو اس آگ سے ڈرایا تھا جس آگ میں بڑے بڑے شعلے اٹھتے ہیں، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جو بدبخت اور نافرمان انسان ہوگا اس آگ سے بچ نہیں سکتا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور روگردانی کی منہ پھیر دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کو بچا کر رکھیں گے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، نیک بندے کون ہیں؟ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کوئی بھی روپیہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے، وہ تو آخرت میں بدلہ چاہتے ہیں، اس لیے نہیں دیتے کہ اس آدمی نے میرے پر احسان کیا تھا تو آج میں اس کو دے کر کچھ احسان کروں، نہیں، یہ تو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو بدلہ چاہیے۔ کیا بدلہ چاہیے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، رب اعلیٰ کی رضامندی چاہیے ان کو، بس اللہ اگر راضی ہو گیا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی کیا ہے میرے پاس؟ جس کو اللہ ہی مل گیا، جس کو اللہ ہی مل گیا تو پھر اس کو تمام چیزیں آسانی سے مل جائے گی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب یہ لوگ بھی رضامند ہو جائیں گے۔ تو تین صورتیں میرے بھائیوں آج میں نے اور آپ نے پڑھی، لا اقسم بہذا البلد والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی، یہ تین صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو زیادہ توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالو اور اپنے آپ کو پاکیزہ بھی بناؤ، اور دو تو ایسے دو کو داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، دکھاوے کے لیے مت دو، کیونکہ کل قیامت کے دن تین آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا اور شہید ہو گیا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا جہاد کرو، میں نے کیا اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو واہواہی کے لیے گیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے لشکر سے بھیڑ گیا، بڑے لشکر کے اندر اس نے قتال کیا، دنیا میں تیری واہواہی ہو گئی، اب آخرت میں تیرے پاس یہ کوئی حصہ نہیں۔ اسی طریقے سے قاری قرآن کو لایا جائے گا، قرآن کو پڑھنے والے کو، اور اس کو اللہ پوچھیں گے بھائی تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تو بڑے بیان کیے، دار ارکم میں بیٹھ کے بیان کیا، تفسیر کیا۔ اللہ فرمائیں گے جا تیری بھی واہ واہ ہو گئی تھی، یا تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی، ایسی واہواہی سے کیا فائدہ؟ دنیا میں واہواہی مل جائے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کچھ حصہ ہی نہ ملے تو کیا فائدہ ایسی واہواہی کا؟ اللہ فرمائیں گے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ آپ نے فرمایا تھا خرچ کر، میں نے تیرے راستے میں بہت خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جی ہاں تو نے خرچ تو کیا تھا، لیکن اس لیے تاکہ لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تیری باتیں کریں کہ یہ تو اللہ کے راستے میں بہت دیتا ہے، تو تیری دنیا میں واہواہی ہو گئی، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ایسے تین آدمیوں میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، لیکن اس طریقے سے داہنے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ جس اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اللہ تو جانتا ہی، اس لیے حضرت علی کی طرف ایک مقولہ مشہور ہے، حضرت علی فرماتے تھے کہ کسی کو کوئی چیز دو، کسی کو کوئی چیز دو تو اس کے چہرے کی طرف بھی مت دیکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے کی غریبی تمہارے دل کے اندر گھمنڈ اور تکبر کا بیج پیدا کر دے۔ اس کے چہرے کی غریبی کی یار یہ غریب ہے اور میں نے اس کو 100 روپیہ دیا، اس کے چہرے کی غریبی اور غربت اور مسکنت تمہارے دل کے اندر بڑکپن کو پیدا کر دے، اسی لیے اس کے چہرے کی طرف بھی مت دیکھو۔ ایسے حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے میں ہمیں خرچ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جن جنتوں کا وعدہ کیا ہے اللہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایسی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ نے جن جہنم سے ہمیں ڈرایا ہے اللہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایسی جہنم میں داخل ہونے سے ہمارے باپ داداؤں اور ہماری اولادوں کو بھی بچائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔